بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے مجھ سے عرض کیا گیا ہے. میں آپ حضرات کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام کے استقبال کرتا ہوں. بزرگوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو دنیا کے مختلف حالات نے اس وقت گھیرے رکھا ہے، اور ہم اور آپ، ہم میں سے ہر شخص واقف بھی ہے حالات کس قدر سنگین ہوں، کیسے ہی خطرناک ماحول ہوں. علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے کرم فرما بزرگ محترم حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے. حضرت والا کا خطاب ہوگا. میں اس سے پہلے اپنے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضرت والا کا خطاب سماعت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں اور امت کے لیے رہنمائی کا سبق جس میں ہے آپ حضرات اس کو سمجھیے گا. وہ پیغمبر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأيت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وهو قائدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يبكين. قال ما يبكيك؟ قال يبكيني ما سمعته شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسير الرياء شرك وإن من عاد وليا لله تعالى فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حذروا لم يدوا قلوبهم مصابيح الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، آپ بہت دیر سے جمعیت علماء کے زیر اہتمام آج کا منعقد کردہ اجلاس جو اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی علیہ السلام کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا، آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمایا. میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ شریف کی کتاب الفتن کی ایک روایت پڑھی. اس روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 3 نصیحت فرمائی. وہی 3 باتیں میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ
ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج انسان کی بات اگر بے توجہی سے سنتا ہے تو انسان کو انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے برخلاف اگر مرد عورت کی بات بے توجہی سے سنتا ہے تو مرد کو عورت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چہ جائے کہ اللہ رسول کی بات، دین و شریعت کی بات ہم بے توجہی کے ساتھ سنیں اور وہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے، ایسا آسان نہیں۔ اور جب تک آدمی بات سمجھے گا نہیں تو پھر وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک بند کمرے میں 3 عورتیں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کام کر رہی تھی۔ اس زمانے کا بادشاہ رات میں گشت کر رہا تھا رعایا کی حالات معلوم کرنے کے لیے۔ وہ اس مکان کے کنارے سے گزرا جس میں بند کمرے میں عورتوں کے بولنے کی آواز سنائی پڑی تو بادشاہ دروازے پر قدم جما کر کھڑا ہو گیا کہ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں عورتوں کا بولنا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے اس مکان پر نشان لگا دیا، لیکن نشان لگانے سے پہلے جو کان لگا کر بادشاہ نے سنا تو بند کمرے میں سے ایک عورت بولی وہ تو چلا، دوسری بولی وہ تو ہے۔ تو بادشاہ کو لگا کہ شاید میرا یہاں کھڑا ہونا ان کو معلوم ہو گیا، محسوس ہو گیا۔ تو تیسری بولی پھر کیوں چلا؟ تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ عورتیں بند کمرے میں کیا کہہ رہی ہیں، کیا بولنا چاہتی۔ اس نے نشان لگایا، صبح پولیس والوں کو بھیجا، اس کمرے کی تمام عورتوں کو گرفتار کر کے لائن حاضر کیا جائے۔ ان عورتوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی ڈال کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ جب ان عورتوں نے کرسی پر بادشاہ کو بیٹھا دیکھا تو ان میں سے ایک عورت بولی یہ تو وہ ہے۔ تو بادشاہ کو لگا شاید رات میں پہچان لیا۔ تو دوسری بولی وہ تو نہیں ہے، پھر تیسری بولی پھر تو وہ ہے۔ اب بادشاہ اور گھبرایا، اللہ یہ کون سی مخلوق رات میں بولی؟ تو پوری رات نیند نہیں آئی اور بھرے دربار میں بول رہی ہیں، کوئی وزیر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بادشاہ سلنڈر ہو کر بولا کہ رات تم بند کمرے میں تم میں سے کس نے کیا کہا؟ تو ان عورتوں نے کہا آپ کو بادشاہ کس نے بنا دیا؟ آپ عورت کی بات سمجھتے نہیں، بادشاہت کیا کریں گے، خاک کریں گے۔ کہا رات میں ہم سلائی مشین پر بیٹھ کر کپڑے کی سلائی کر رہی، اتنے میں چراغ بجھنے لگا تو ایک نے کہا وہ چلا، یعنی چراغ بجھنے لگا۔ تو دوسری بولی وہ تو ہے، یعنی چراغ میں تیل تو ہے۔ تو تیسری بولی پھر کیوں چلا، کیوں بجھا؟ یہ ہے ہماری رات کی بات۔ بادشاہ نے سر پکڑ لیا، اگر رات یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو میں سکون کے ساتھ سوتا۔ اچھا یہاں بھرے دربار میں تم نے کیا کہا؟ تو ان عورتوں میں سے ایک بولی ہم نے اپنی حالت زار کو دیکھا اور آپ کے دربار کو دیکھا کہ بغیر جرم کے مجرم گردانا گیا، اس لیے تمہیں دیکھ کر میں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ یعنی بیل ہے۔ تو دوسری بولی سوال یہ ہے کہ اگر یہ بیل ہے تو وہ تو نہیں ہے، یعنی اس کے 2 سینگ نہیں۔ تو تیسری بولی پھر تو وہ ہے، یعنی بغیر سینگ والا ہے،
बैल नहीं बल्कि गधा है। ये बैल नहीं बल्कि गधा है जो औरत की बात नहीं समझता। तो अगर औरत की बात समझ में ना आए तो रात में नींद नहीं आती। और दीन और शरीयत, ईमान और इस्लाम की बात बेतवज्जुही बेरग़बती के साथ सुनी जाए और बात समझ में आ जाए, ये कैसे हो सकता? तवज्जो फरमाइए, हम इख्तिसार से अर्ज करते हैं। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, इस हदीस में हजरत मुआज इब्ने जबल का एक वाक़या जिक्र किया गया। ये मुआज इब्ने जबल वो सहाबी हैं जो मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए और मदीना में रहते हुए पैगंबर जब मक्का में थे तो मुआज इब्ने जबल ने मुसाब बिन उमैर की तबलीग पर इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की एक जमात के साथ चलकर मक्का में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ गर्दाने गए। मुआज इब्ने जबल जब मक्का से मदीना वापस आए तो अपने साथियों का एक ग्रुप तैयार किया और लोगों से कहा कि लोगों को इस्लाम की बात बताओ। तो मुआज इब्ने जबल के पड़ोस में हजरत अम्र बिन जुमू रहा करते थे जो कबीले बनु सलमा से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने अपना एक खुदा अलग तैयार कर रखा था जिसको कपड़ा पहनाते, खुशबू लगाते और उसके सामने अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार करते। तो मुआज इब्ने जबल ने इनके उस खुदा को उठाकर बनु सलमा के कूड़ेदान में डाल दिया। सुबह जब अम्र बिन जुमूह ने देखा कि हमारा माबूद गायब है तो वहां कूड़े से हटाकर उठाकर लाए और फिर उसको इत्र से मुअत्तर किया, लिबास मलबूस कराया। इस तरह 3 दिन ये कार्रवाई चली। तीसरे दिन जब अम्र बिन जुमूह ने देखा कि हमारा ये माबूद कुत्ते की गर्दन में लटका हो और कुत्ता वो भी मुर्दा, तो कहने लगे अब मैं तुम्हें इलाह नहीं मानता। दीन इस्लाम को अम्र बिन जुमूह ने कबूल कर लिया। यह हजरत मुआज बिन जबल इसका जरिया बने। मुआज बिन जबल सहाबा में वो मकाम रखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुआज इब्ने जबल से ज्यादा हलाल और हराम के मसाइल का जानने वाला कोई और नहीं। सबसे ज्यादा हलाल और हराम की तफसील मुआज इब्ने जबल के पास। मुआज इब्ने जबल नबी से मिलने के लिए आए तो अल्लाह के पैगंबर ने मुआज से कहा, आए मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आए मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जब मुआद ने नबी से ये बात सुनी, ये जुमला सुना, तो मुआद हैरत ज़दा इस्तेजाब की हालत में आए और फिर कहा, फिदा का अबी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं भी आपसे मोहब्बत और प्यार करता हूं। जब मुआद इब्ने जबल ने नबी के सामने अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया तो अल्लाह के नबी ने मुआज इब्ने जबल को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, मुआज मैं तुम्हें आज एक अमल बताता। कहा वो क्या? कहा हर नमाज के बाद ये दुआ पाबंदी के साथ करना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ऐ अल्लाह हम आपसे अच्छी इबादत का, शुक्र का की तौफीक हम आपसे मांगते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिक, ऐ अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा अपने जिक्र का, अपने शुक्र का और अच्छी तरह इबादत करने का, यानी इखलास के साथ, खुशू और खुदू के साथ अल्लाह की इबादत करने का। वो मुआज इब्ने जबल कहते हैं कि यमन से लोगों ने तकादा किया
کہ دین سکھانے والا، اسلامی تعلیم پر عمل کرانے والا ہمیں آپ کوئی نمائندہ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو بلایا، اونٹ پر بٹھایا، اونٹ کی نکیل نبی کے ہاتھ میں، معاذ ابن جبل سوار، اور سواری کی نکیل اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں۔ اس وقت نبی نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، شاید اب ہم سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ جب نبی نے یہ بات کہی تو معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے کہ دنیا رہے گی مگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوں گے تو وہ دن ہم کو کیسا لگے گا۔ معاذ ابن جبل جب زارو قطار روئے تو نبی نے تسلی دیا، کہا معاذ گھبراؤ نہیں، تم میری قبر کے پاس آؤ گے، میری قبر دیکھو گے، میری مسجد دیکھو گے، میری باتیں یاد کرو گے، تم کو رونا آئے گا۔ معاذ ابن جبل کو پیغمبر نے جب تسلی دیا تو تسلی دینے کے بعد معاذ ابن جبل کو نبی نے یہ 3 نصیحت فرمائی، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کے حوالے سے کرنے کا ارادہ کیا۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے پیغمبر کے روضہ پاک کے پاس مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا۔ حضرت عمر بن خطاب وہ اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی کے لیے، تو انہوں نے معاذ ابن جبل کو دیکھا، وہ قائدن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ ابن جبل نبی کی روضہ پاک سے قریب ہو کر بیٹھے ہوئے، اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ معاذ رو رہے ہیں۔ تو عمر نے معاذ کو روتا دیکھ کر پوچھا، معجب کی معاذ رونے کی وجہ کیا؟ کس تکلیف پر آپ رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا؟ تو معاذ ابن جبل نے کہا، یبکینی ما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نبی کی بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ معاذ ابن جبل نے کہا، عمر بن خطاب، جب میں روضہ پاک کے پاس آیا اور نبی کی وہ باتیں مجھے یاد آئی تو میرے جسم میں تاب و طاقت نہ رہ سکی کہ میں روضے کے پاس کھڑا رہ سکوں۔ میں تو اس سے اس قدر متاثر اور مرعوب کہ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں زارو قطار رونے لگا۔ جب عمر نے پوچھا تمہارے رونے کی وجہ کیا، تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں، مجھے اللہ کے نبی کی 3 نصیحت یاد آ رہی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں، معاذ وہ بات ہمیں سناؤ، نبی کی وہ بات ہمیں بتاؤ۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں، نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، ان یسیر الریاء شرک، دیکھو ریاکاری، مکاری، دکھاوا، شہرت، نام و نمود کے لیے چاہے دنیا کا کام کیا جائے چاہے دین کا کام کیا جائے، انسان کو شرک تک پہنچا دیا کرتی۔ یہ نبی نے بتایا کہ ریاکاری، دکھاوا، چاہے دنیا کا کام ریاکاری سے کرو چاہے دین کا کام ریاکاری سے کرو، تو پھر وہ کام تمہیں شرک تک پہنچائے گا، خدا تک نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ اس بات پر توجہ دیں کہ انسان کے اندر ریاکاری، مکاری، دکھاوا، شہرت، نام نمود، یہ بیماری کس دروازے سے پیدا ہوتی؟ جس انسان کی طبیعت میں کبر، بڑائی، گھمنڈ، تکبر، تفاخر، وہ اس بیماری کا شکار ہوتا۔ ایک ہے عجب اور ایک ہے تکبر، دونوں میں فرق ہے۔ عجب کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے،
مگر سامنے والے کو گرا نہ سمجھے، اس کو کہتے ہیں عجب، یہ بھی بری چیز۔ اور تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھے اور سامنے والوں کو گرا سمجھے، یہ ہے تکبر۔ تکبر کا درجہ عجب کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ ابلیس جو آج تک ذلیل ہے وہ تکبر کا شکار ہوا۔ عجب الگ چیز، وہ بھی بری چیز، تکبر اس سے بری اور بڑی چیز، اسی سے نکلی ہوئی چیز ہے ریاکاری، مکاری، دکھاوا۔ ریاکاری کا اثر کیا ہوتا؟ انسان عمل کرتا ہے، دنیا دیکھتی ہے یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر دل اس کا بولتا ہے یہ عمل ہم لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے۔ لوگ بولیں بڑا اللہ والا، بڑا دیندار، بڑا تہجد گزار، بڑا تسبیح والا، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا، لہذا مسلمانوں چھوٹا عمل کرو، بڑا عمل کرو، اکیلے میں کرو، مجمع میں کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا کرو، ورنہ عمل پہاڑ برابر، اجر رائی برابر ملنے والا نہیں ہے۔ معاذ بن جبل نبی کی اس نصیحت کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں کہ آج نصیحت موجود ہے مگر نصیحت کرنے والا موجود نہیں۔ معاذ کہتے ہیں نبی نے دوسری نصیحت فرمائی، من عاد للہ ولیا فقد بارد اللہ بالمحاربہ، جس نے اللہ کے دوست سے عداوت کیا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی، اللہ والوں کی مخالفت، اللہ والوں سے بغاوت، یہ ایمان والوں کے لیے بربادی کا سامان۔ جو اللہ کے ولی سے عداوت کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ہم میں سے کون تاب رکھتا ہے اور کس کے گردے اور پتے میں دم ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے، جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے دشمنی عداوت کرنے والا، ان کی مخالفت بغاوت کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا، گویا اللہ سے وہ لڑنے کے لیے تیار۔ آج مسلم سماج یہ بیماری، یہ خرابی بہت طاقت کے ساتھ پائی جاتی۔ نمازیوں کو دیکھو وہ امام کی برائی کرتے ہیں، محلے والوں کو دیکھو وہ عالم کی مخالفت کرتے ہیں، فتویٰ لینے والوں کو دیکھو وہ مفتی پر جملے کستے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ والوں سے ٹکرانا اور اللہ والوں کا دل دکھانا، یاد رکھو اللہ ایسوں سے بدلہ لے کر کے رہتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ ایران کے گورنر، وہاں ان کی گورنری میں صحابہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، مگر کوفہ والوں میں ایک بدنصیبہ رہتا تھا جس کا نام قتادہ بن اسامہ۔ اس نے حضرت سعد بن وقاص پر الزام لگایا کہ سعد سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، سعد اپنے رشتہ داروں کو بیت المال اور مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اور سعد دشمن کے مقابلے میں لڑنے نہیں جاتے بلکہ فوج کو بھیج دیا کرتے۔ یہ تین الزام لگایا، اور سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات میں سے۔ نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس رتبے پر سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے الزام لگایا گیا، حضرت عمر نے سعد کو بلایا، کہا آپ کے خلاف یہ الزام ہے، آپ اس کے بارے میں صفائی دیتے ہیں؟ تو حضرت سعد نے کہا امیر المومنین یہ جھوٹا الزام،
حضرت عمر نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گورنر کو چینج کر دیا، ایک کمیٹی بنائی اور بھیجا جاؤ تحقیق حال کر کے آؤ، مگر پورے کوفہ میں ایک آدمی کے علاوہ کوئی ساتھ کی برائی کرنے والا نہ ملا۔ اس کمیٹی نے عمر کو رپورٹ دیا، حضرت سعد کو پتہ چلا یہ الزام لگانے والا قتادہ نامی انسان، تو حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے شکایت کر دیا، کہا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اللہ اس کی روزی میں تنگی کر دے، اور اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے تینوں بات قبول فرمائی، عمر اس کی 100 برس سے زیادہ، اس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئی، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ بھکاری اور سوالی بنا، اور فتنے میں ابتلا کا عالم اگر وہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو اس بڑھاپے میں چھیڑنے کی کوشش کرتا، لوگ اس پر لعنت و ملامت کرتے، وہ لوگوں سے کہتا میں سعد کی بددعا، میں سعد کی بددعا، اللہ والوں کی مخالفت جو کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت معاذ نے نبی کی اس دوسری نصیحت کا تذکرہ کیا، اور آخری بات چند جملے میں نبی علیہ السلام نے تیسری نصیحت فرمائی، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، کہ بے شک اللہ متقی، نیکوکار متقی، وہ جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں چھپ کر کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خفیہ طریقے پر عمل کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور ان نیک لوگوں کی پہچان کیا؟ نیک لوگوں کی جو نیک متقی ہیں اور اچھے اعمال خفیہ طریقے پر انجام دیتے ہیں، ایسے اللہ والوں کی پہچان کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ لوگوں کے درمیان سے غائب ہوتے ہیں تو کوئی ان کو بلانے نہیں جاتا، تلاش نہیں کرتا، اور لوگوں کے درمیان جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو انہیں کوئی اونچا مقام نہیں دیا جاتا، ہے وہ اللہ والا مگر جاہو جلال والا نہیں، لباس کی یلغار نہیں رکھتا، دل اس کا اللہ سے مضبوط، لوگ اس کو سینٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے، قلوبہم، ان کے دل ہدایت کے ستارے ہوتے، جو ان کے پاس آتا اس سے فائدہ پہنچتا، اسے نفع پہنچتا، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا۔ اور تیسری آخری علامت ان اللہ والوں کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا، یخرجون، وہ نکلتے ہیں کل غبراء مظلمہ، ہر اس تنگی سے، تاریکی سے، کہ وہ نکل کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے لگتا ہے، یعنی فتنوں کے زمانے میں وہ فتنوں کے شکار نہیں ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بچا کر تمام آلائش سے پاک و صاف بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ کاہے کا ہنگامہ شادی کے نام پر، اور یہ کاہے کی یلغار بارات کے نام پر، اور یہ کاہے کی نمائش دہیج کے سامان کی، اور یہ کاہے کی لسٹیں اور کاہے کے قیمتی کارڈ، یہ سب ریاکاری مکاری کے واسطے۔ لہذا ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے چھوٹا بڑا عمل انجام دینا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کا لحاظ اور خیال رکھیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں اس کام کے؟ بہت تیار ہے، ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ، اگر سب نے کیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم سب کے لیے یہ بات کامیابی کی ہے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی، کاروبار کی قدم قدم پر بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے حملے سے محفوظ فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما. ریاکاری سے، شہرت سے، دکھاوے سے، مکاری سے، عیاری سے، شیطانی چالوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے اس پاکیزہ اجلاس کو منعقد کیا اور اس کے انعقاد میں جس طرح بھی حصہ لیا، اے مالک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما. اور ہمارے جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے اس پاکیزہ اجلاس میں شرکت کر کے عزم و ارادے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ سب کو استقامت عطا فرما، سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اس اجلاس کے اچھے اثرات اطراف و جوانب میں ظاہر فرما. پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما. اس ملک میں سکون اطمینان پیدا فرما. ملک والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبھی حضرات جو